إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। आज से अल्लाह का नाम लेकर हम सूरह तलाक का मुताला शुरू कर रहे हैं। इब्तिदाई 5 आयात की अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है। इस सूरह मुबारका में कुल 12 आयात हैं और 2 रुकुओं पर मुश्तमिल है। सिर्फ ज़हन में ताज़ा कर लीजिए कि सूरह मुबारका उन मदनी सूरतों में से अब सेकंड लास्ट है। वो 10 मदनी सूरतें कि जो बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है मदनी सूरतों का, और मक्की और मदनी सूरतों की तकसीम के एतबार से यहाँ गोया कि 6ठा ग्रुप मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह।
جس میں 7 مکی صورتیں اور 10 مدنی صورتیں ہیں. اس میں سیکنڈ لاسٹ یہ سورہ طلاق ہے. دوسری بات یہ کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے، یہ سورت اور اس کے فوراً بعد جو دوسری سورت ہے، یہ بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے قرآن حکیم میں. دونوں کا آغاز یا ایھا النبی کے الفاظ سے ہو رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ جو سورۃ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا کہ بیویوں کے معاملے میں انسان کو اس اعتبار سے حد درجہ محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں بیویوں کے محبت میں، ان کے چاو چونچلوں میں وہ اللہ کے حدود کو پامال نہ کر بیٹھے. وہ آیہ مبارکہ میں نے پہلے بھی آپ کو میرے خیال ہے کئی مرتبہ میں اس کو ریوائز کر چکا ہوں، پھر آپ کے ذہن میں تازہ ہو جانی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. بہت سخت الفاظ ہے. اہل ایمان، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن پوشیدہ ہیں. فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن یہ کہ اپنے گھر کو میدان جنگ نہ بنانا، عفو درگزر، ان کی کسی کوتاہی یا کمی کے معاملے میں صرف نظر کر لینا، ان کو معاف کر دینا، یہ شیوا اپناؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو غفور و رحیم ہے نا. تو اب یہ 2 صورتیں جو آ رہی ہیں وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ بیویوں کے ساتھ جو شوہر کا تعلق ہونا چاہیے تو اس کے 2 رخ ہیں، 2 انتہائیں ہیں. ایک انتہا وہ ہے کہ جس کا اشارہ سورہ تغابن میں کر دیا گیا کہ ایک پوٹینشل ڈینجر ہے ان کے اندر، وہ مخفی دشمن پوشیدہ ہیں کہ جو تمہیں اللہ کی معصیت، نافرمانی اور حدود اللہ کو کراس کرنے کی ترغیب دیں گے. دوسری طرف یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، معاملات جو ہے پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں گویا کہ اگر بیویوں کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی معاملہ ایسا ہے کہ تم اب سوچ نہیں سکتے کہ اس رشتے کو آگے نبھاؤ گے، تو ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت میں طلاق کا رستہ موجود ہے. تو سورہ طلاق پہلی صورت ہے اور اس کے بعد سورہ تحریم ہے. تو گویا کہ تصویر کا وہ روح کہ جس میں شوہر اور بیوی کے درمیان عدم موافقت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے جو جذبات جو ہے منفی موجود ہوں. تو ہمارا دین یہ نہیں چاہتا کہ اس ماحول میں جو اولاد پروان چڑھے گی تو ان کا جو ہے جسے آپ کہیے کہ ذہنی مریض بن جائیں گے، نفسیاتی مریض بن جائیں گے، جبکہ ماں اور باپ جو ہے وہ دونوں ہر وقت کی لڑائی ہے اور جھگڑے ہیں. لہٰذا اس چیز کو جو ہے یہاں فوکس کیا گیا. اور طلاق کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ احکامات اگرچہ سورہ بقرہ میں، سورہ احزاب میں گزر چکے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ سورہ مبارکہ، اس کا نام ہی سورۃ الطلاق ہے. اور پھر یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورہ مبارکہ کو ایک اور نام دیے تھے، سورۃ النساء صغریٰ. گویا کہ وہی معاملات جو سورہ نساء میں ہمارے سامنے آتے ہیں، انہی کو بہت ہی اختصار کے ساتھ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا. سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے سورہ بقرہ کے تقریباً فوراً بعد، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے اس کا تقریباً نصف بنتا ہے. گویا کہ سن 5 یا سن 4 ہجری ہے کہ جبکہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. اور یہ جیسا کہ یہاں فرمایا گیا یا ایھا النبی کے الفاظ، لیکن یہ کہ بہرحال یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تو کیا گیا، لیکن فوراً بعد جو الفاظ آ رہے ہیں وہ جمع کے ہیں. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. خطاب واحد کے صیغے میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن یہ کہ بعد میں پھر گویا کہ پورے مسلمانوں کو حضور کے ذریعے جو ہے یہ اصل میں تلقین اور تاکید کی جا رہی ہے تمام مسلمانوں کو. اذا طلقتم النساء، اے مسلمانوں جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس میں خاص طور پر عدت کے معاملے کو پیش نظر رکھو، اس کو پوری طرح احصاء کرو، اس کو شمار کر کے رکھو. اب یہ جو آگے احکامات آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ جمع کے صیغے میں ہیں. اب دیکھیے اصل میں اس سے پہلے کہ ہم سورہ مبارکہ کا باقاعدہ مطالعہ شروع کریں، چند چیزیں جو میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی جو تمہیدی نوعیت کی بھی ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ موضوع جو ہے وہ ہے بہت ہی حساس موضوع ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے ہاں مختلف مسالک کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے اختلاف بھی موجود رہا ہے.
لہٰذا اس حوالے سے جو ہے کسی درجے میں بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے اس کا ترجمہ یا تفہیم بیان کرتے ہوئے۔ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے کہ کسی معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے وہ مرد اور عورت ہیں، جہاں سے ایک خاندان کی ایک یونٹ کا آغاز ہو رہا ہے، وہی بنیاد بن رہی ہے۔ تو شوہر اور بیوی کے درمیان یہ دو ایکسٹریمز ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں۔ ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر نے بیوی کو اپنے سر پر بٹھا رکھا ہے، اس کی ہر فرمائش جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے حلال ہے، ہر شے کو وہ مقدم رکھتا ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو باؤں کی جوتی سمجھ لیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ صرف ایک ذریعہ ہے میری اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا، باقی اس سے آگے بڑھ کر کوئی باہمی پیار اور محبت، ایثار اور قربانی کے جذبات جو ہیں وہ سیکنڈری حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، اور نتیجتاً کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ناموافقت پیدا ہو جاتی ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں رہتی، اختلافات بھی ہیں، پھر جھگڑے بھی ہیں، پھر بعض اوقات جو ہے صرف معاملہ تلخ بیانی تک نہیں بلکہ دست درازی تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ دو جو رخ ہیں، یہ گویا کہ ہماری جو بھی انسانی اجتماعیت کی بنیاد بنتی ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ طلاق میں ایک ایکسٹریم کو لیا گیا اور سورہ تحریم کے اندر دوسری ایکسٹریم کی بات آئے گی کہ جب کہ ہم اس کا مطالعہ شروع کریں گے تو اسی موقع پر وہ چیزیں بھی تمام سامنے آئیں گی۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ طلاق کا معاملہ ہے جائز اور حلال، لیکن متعدد احادیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو ہے جو آپ حضرات نے بھی کم سے کم اس کا مفہوم تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا، ذہن نشین ہوا ہوگا، ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حلال کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے طلاق ہے۔ گویا کہ ہمارے دین کے مزاج نے یہی اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ معاملہ بالکل ایکسٹریم پر جا کر ہوگا، پوری کوشش کی جائے گی کہ نکاح کا بندھن جو ہے وہ بندھا رہے، کوئی باہمی اختلافات ہیں اول تو شوہر اور بیوی دونوں مل کر اس کو حل کر لیں، اگر یہ نہ معاملہ ہو تو پھر کسی ایک شخص کو کہ جس پر دونوں کو اعتماد ہو ان کو بٹھا لیجئے اور ان کے سامنے شوہر جو اپنی شکایتیں بیوی کے بارے میں وہ اس شخص کے سامنے رکھے، اسی طرح بیوی جو ہے وہ شوہر کے بارے میں جو بھی شکایات ہیں وہ اس کے سامنے رکھے، اور فیصلے کا اختیار اس کو دے دیا جائے کہ جو وہ فیصلہ کرے گا وہ مصالحت کے لیے، تاکہ یہ کہ جو بندھن ہے وہ انٹیکٹ رہے، تو وہ ان دونوں کو تسلیم ہوگا، جسے ایک ثالث کا کردار کہتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں موجود ہے کہ گویا کہ دونوں طرفین جو ہے وہ ایک ایک کو جو ہے آپس میں باقاعدہ ایگریڈ جس کو کہتے ہیں پرسن اس کے طور پر لے لیں اور پھر اس کی بات کو تسلیم کریں۔ اب یہ طلاق جو ہے اصولی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق رجعی اور دوسرا ہے طلاق بائن، بلکہ تیسری ایڈ کر لیجئے طلاق مغلظ۔ طلاق رجعی کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے لیکن عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتا ہے۔ اب آگے وہ آیت بھی آ جائے گی جہاں فرمایا گیا کہ جب رجوع کرو یا کوئی معاملہ جو ہے، بلکہ شیعہ حضرات جو اس معاملے میں اس حد تک گئے ہیں کہ طلاق بھی ایک اعتبار سے یہ بات جو ہے زیادہ اپیل کرتی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی اپنی بیوی کو طلاق بھی دے گا تو دو گواہوں کی موجودگی میں دے گا۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یہ الفاظ جو ہیں آگے موجود ہیں، اگرچہ وہ آ رہے ہیں طلاق کے ضمن میں کہ جب بھی تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو دو افراد کو اس پر گواہ بنا لیا کرو، لیکن یہ کہ یہ معاملہ جو ہے اختلافی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو بھی مسالک ہیں ان کے اندر کہیں بھی اس کو لازم نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس موقع پر دو گواہ موجود ہوں اور باقاعدہ ان کو رجسٹر کیا جائے کہ ان کی موجودگی میں نے طلاق دی ہے۔ اگرچہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب معاملہ ہوگا نکاح کا تو وہاں تو گواہوں کی موجودگی اور لڑکی کی طرف سے لڑکی کا وکیل، گویا کہ وہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں بچی سے اجازت لے کر آیا ہے، وہاں دو گواہ لازم ہے۔ تو ایک طلاق بائن وہ ہے کہ جس میں رجوع کا حق موجود ہے اور کوئی شخص جو ہے طلاق دینے کے بعد رجوع کر دیتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک طلاق جو 3 طلاقیں میکسیمم ہو سکتے ہیں، ایک طلاق کی جو اس نے اویل کر لیا، یہ نہیں ہے کہ 3 سال کے بعد اب دوسری طلاق دی تو وہ پہلی طلاق بھول گئے اور اس کے بعد اب یہ دوسری طلاق جو ہے وہ پہلی شمار کر لی، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر رجوع کیا ہے تو طلاق دینے کے بعد گویا کہ وہ طلاق بین ہی انٹیکٹ رہے گی، قائم رہے گی۔
طلاق بائن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اس کے بعد پوری عدت انتظار کرتا ہے. اگر بیوی غلطی پر ہے تو ممکن ہے کہ بیوی جو ہے وہ معافی مانگ لے، اس کے اندر ندامت پیدا ہو جائے. شوہر کی طرف سے اگر کوئی ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو شوہر کے لیے بھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ اس کی تلافی کر دے. لہٰذا رجوع کا جو ہے وہ پورا کا پورا دورانیہ جو ہے 3 حیض یا 3 قروء جس کو کہا گیا وہ موجود ہیں. لیکن جب وہ عدت گزر جائے گی تو خواہ اس نے ایک ہی طلاق دی ہے، اب اسے کہیں گے یہ طلاق بائن واقع ہو گئی. گویا کہ اب ان دونوں کو سیپریٹ کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ عدت کا جو پورا ایک پیریڈ تھا جس میں رجوع کا امکان موجود تھا وہ اس شوہر نے اویل نہیں کیا اور وہ عدت کا پیریڈ گزر گیا، تو اب یہ طلاق بائن کہلائے گی. اس طلاق میں کیا ہوگا کہ طلاق ہو گئی، دونوں کو الگ کر دیا گیا، لیکن پھر دوبارہ یہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. اور یہ نکاح جو ہوگا تو اس میں اثر نو جو ہے پھر وہ مہر کا تعین بھی ہوگا. یہ طلاق بائن ہے. اور تیسرے درجے کی طلاق ہے جسے طلاق مغلظ کہتے ہیں. اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک طہر کے اندر شوہر نے ایک طلاق دی، رجوع نہیں کیا. دوسرا طہر، دوسرا مہینہ جو ہوا تو اس میں دوسری طلاق دی، رجوع نہیں کیا. تیسرا طہر جب آیا، طہر کہتے ہیں وہ پاکی کا جو پیریڈ ہوتا ہے. ایک تو معاملہ مینسٹرول سائیکل کا ہے نا کہ جس کے اندر جو ہے ایک نجاست ہے، لیکن جو پاکی کا پیریڈ ہوگا اس کو طہر کہتے ہیں. تیسرا طہر آیا تو اس نے گویا کہ پھر تیسری طلاق دی اور رجوع نہیں کیا. تو اب گویا کہ عدت ختم ہونے کے اوپر اب یہ طلاق مغلظ ہو جائے گی. اس صورت میں وہ دونوں الگ کر دیے جائیں گے اور یہ دونوں باہم آپس میں نکاح بھی نہیں کر سکتے. سورہ بقرہ میں اس مضمون کو پوری طرح واضح کر دیا گیا، جب تک کہ یہ متعلقہ یہ جو بیوی ہے کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے اور وہ شخص اسے طلاق نہ دے. اور اگر یہ بات پلاننگ کے ساتھ ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے. گویا کہ ان نیچرل وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے گی، وہ متعلقہ جو اس سابقہ شوہر کی بیوی تھی، اور کہیں اس کے ساتھ بھی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی اور وہاں بھی معاملہ فرض کی تو شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ پھر بیوہ ہو گئی. تو چونکہ یہ شوہر شناس ہو چکی ہے، اس کا نکاح دوسرے شوہر سے ہو چکا ہے، لہٰذا اس طلاق مغلظ کی صورت میں یہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. اس کے تفصیلی حکم جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کے اندر موجود. اچھا اب آئیے اس میں جو ہمارے مسلک کا اختلاف موجود ہے اور اس کو بہرحال پوری وسیع و ظرفی کے ساتھ ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. احناف کے ہاں طلاق جو ہے وہ 3 قسموں کی ہے. ایک طلاق ہے طلاق احسن، گویا کہ فقہ میں اسے طلاق احسن کہتے ہیں، بہت خوبصورت طلاق. اگرچہ طلاق اپنی جگہ بدصورت شے ہے، لیکن یہ کہ جس طریقے سے طلاق دی گئی ہے وہ خوبصورت طریقہ ہے. اسی کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسے کہتے ہیں یہ طلاق وہ ہے جسے طلاق سنت کہتے ہیں، جو بہترین شکل ہو سکتی ہے. اور وہ شکل کیا ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی. ظاہر ہے کہ طلاق جو ہے بالکل ایکسٹریم پر ہوگی. اب یہاں جو بات میں بیان کر رہا ہوں تو اس میں تو بار بار یہ لفظ آ رہا ہے گویا کہ کوئی کھیل تماشا ہے، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے. جبکہ سلجھاؤ کی اور باہم صلح کرانے کی تمام کوششیں ہو چکی ہیں اور اس کے باوجود معاملہ کسی طرح سدھر نہ رہا ہو، اور یہ بات بھی معلوم ہو کہ ان حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس شے سے بہت زیادہ کراہت ہے، جو حد درجے ناپسندیدہ ہے، وہ طلاق ہے. اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص اب یہ فیصلہ کر ہی چکا ہے کہ اب ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، تو مسنون طلاق یا جسے طلاق احسن کہتے ہیں وہ کیا ہوگی کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا حالت طہر میں. گویا کہ جو بیوی ہے وہ پاک ہو چکی ہو، پہلی بات. اور دوسرے یہ کہ وہ طلاق دینے سے پہلے اور اس پاکی کا وہ جو پیریڈ ہے اس کے داخل ہونے سے پہلے اس نے مقاربت نہ کی ہو، شوہر اور بیوی کا تعلق بھی قائم نہ ہوا ہو. تو اس حالت میں جو دی گئی طلاق ہوگی، جو طہر کی حالت میں دی گئی اور وہ ایک ہی طلاق ہے، تو سب سے احسن طلاق یا مسنون طلاق کیا ہوگی کہ اس کے بعد وہ پوری عدت گزرنے دے. اس میں بہت بڑی مصلحت ہے کہ عدت جو ہے وہ تقریباً 3 ماہ ہے، یا کہ جسے عام طور پر 3 حیض بھی کہا گیا یا ثلاثۃ قروء کہا گیا یا یہ کہ 3 طہر کہا گیا. تو اس پورے دورانیے کے درمیان جو ہے گویا کہ شوہر اور بیوی کے لیے پورا موقع موجود ہے کہ اپنے معاملات کو سلجھا لیں.
جہاں کہیں امکان ہو سکتا ہے باہم سلجھاؤ کا معاملہ ہو جائے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پھر دوبارہ مل رہنے کا معاملہ ہو جائے، تو یہ پوری طلاق کا جو ہے عدت کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر یہ حکمت موجود ہے۔ تو طلاق احسن یا طلاق سنہ جسے کہتے ہیں وہ کیا ہوئی کہ ایک طہر میں طلاق دی اور اس کے بعد پوری عدت کا پیریڈ گزر گیا۔ اب جب گزر گیا تو یہ از خود طلاق بائن ہو گئی، گویا کہ شوہر اور بیوی جو ہے وہ الگ کر دیے جائیں گے، لیکن یہاں امکان موجود ہے کہ یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکیں۔ یہ طلاق مغلظ نہیں ہوئی۔ طلاق مغلظ جو ہے اس کا تو بعد میں بھی ذکر آ جائے گا کہ ایک ہی محفل کے اندر جو ہے کوئی شخص جو ہے 3 مرتبہ طلاق دے دے، 10 مرتبہ طلاق دے دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو شدید غصے کا اظہار فرمایا، بعض احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے وہ بات بھی آتی ہے، وہ بات بالکل دوسری ہے۔ تو طلاق حسن شکل میں ہوئی، اور طلاق حسن یہ جو احناف ہیں ان کے نزدیک کیا ہوگی کہ ہر شخص جو شخص بھی طلاق دینا چاہے وہ ہر طہر میں ایک طلاق دے۔ پہلے طہر میں ایک طلاق دی، اب جب وہ پھر دوبارہ جو ہے وہی پیریڈز کا معاملہ شروع ہو گیا، اب وہ دوسرا طہر جب شروع ہوا تو اب یہ اسی طرح قائم ہے۔ گویا کہ بیوی کے اندر بھی کسی درجے میں رجوع کا جو ہے جذبہ موجود نہیں، شوہر بھی گویا کہ اپنے آپ کو حق کر سمجھتا ہے، تو اب وہ دوسری طلاق دے گا دوسرے طہر کے اندر، یہ طہر بھی گزر جائے گا، اور اس کے بعد جب تیسرا طہر داخل ہوگا تو تیسری طلاق دے گا۔ یہ بھی ایک اچھی طلاق ہے۔ پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ طلاق اپنی جگہ بہت بری شے ہے، لیکن جو طریقہ استعمال کیا گیا وہ اچھا طریقہ ہے، اسے طلاق حسن کہتے ہیں۔ پہلی جو ٹاپ پر ہے وہ طلاق حسن ہے، یہ طلاق حسن ہے۔ اور تیسرے نمبر طلاق بدعت ہے۔ اب اس کی بہت سی صورتیں موجود ہیں۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دے، بہت بڑا گناہ اس نے کیا، یہ طلاق بدعت ہے، طلاق ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی، طلاق جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی، الگ کر دیے جائیں گے، لیکن یہ کہ طلاق بدعت کہلائے گی۔ دوسرے یہ کہ کسی شخص نے اس طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دی کہ جس طہر میں اس طلاق دینے سے پہلے وہ مباشرت کر چکا ہو، یہ بھی طلاق بدعت کہلائے گی۔ اور تیسرے یہ کہ ایک ہی وقت میں بیک وقت یک بارگی 3 طلاقیں دے دے۔ اب گویا کہ تمام ائمہ کے نزدیک یہ معاملہ جو ہے یہ بہت بڑے گناہ کا ہے، اور اس میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ چاروں ہی امام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک محفل میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سیرت کا ایسا ہے، ممکن ہے اور بھی موجود ہوں، جس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے یہ معاملہ اپنی زوجہ کے ساتھ کیا تھا کہ ایک ہی محفل میں انہیں 3 طلاقیں دی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، لیکن فرمایا تمہاری نیت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری نیت جو ہے وہ صرف 1 طلاق کی تھی، وہ جذبات میں آ کر میرے سے جو ہے وہ 3 طلاق کے الفاظ نکل گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 3 طلاق کو ایک ہی طلاق قرار دیا۔ لیکن یہ معاملہ بہت شاذ ہے۔ اس میں ایک مزید بات آپ اور نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور خلافت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے ابتدائی 2 سال، اس وقت تک یہ معمول رہا ہے کہ ایک ہی محفل میں دی گئی 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھی۔ لیکن یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر گویا کہ جو حضور نے فرمایا نا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کی اقتداء، اور وہ جو میرے خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کی پیروی بھی تم پر لازم ہے۔ تو گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دور خلافت کے 2 سال گزر جانے کے بعد جب یہ قانون بنا دیا اور اس کو نافذ کر دیا کہ ایک محفل میں دی گئی 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی شمار ہوں گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس شخص نے، گناہ کبیرہ ہے، جس کے اوپر ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ہے جس درجے بھڑکا ہے جب ان کے علم میں آیا کہ فلاں صحابی نے اپنی بیوی کو ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں دے دی۔ تو ہمارا دین ہمیں اصل میں ایک توازن سکھاتا ہے، جہاں ایک معاملہ اس حد تک ہے لیکن دوسری طرف ہم پابند ہیں اس بات کے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، یہ چاروں کے چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ ایک محفل میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی، اور یہ طلاق مغلظ ہوگی جسے ہم طلاق بدعت کہتے ہیں، اور یہ نافذ ہوگی۔
اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ حدیث موجود ہے، لہذا ہمارے ہاں جو سلفی حضرات ہیں یا اہل تشیع ہیں یا جنہیں اہل حدیث کہتے ہیں، وہ گویا کہ اس حدیث کے اس کی گویا کہ روشنی میں اس بات کے آج بھی قائل ہیں کہ ایک ہی محفل میں گیت دی گئی 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی شمار ہوگی، لیکن پھر اس بات کو بیلنس کر لیجئے اس اعتبار سے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک ایک محفل میں دی گئی 3 طلاقیں ہی شمار ہوں گی۔ اب آئیے چند واقعات کی طرف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ نسائی کی روایت ہے، اس میں الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع یہ دی گئی کہ ایک شخص نے بیک وقت یا یک بارگی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجے غضبناک ہوئے، الفاظ ہیں اس حدیث کے، اور آپ پر اس قدر شدید غصہ تھا کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، تلاعب کے الفاظ ہیں، کیا لوگوں نے اللہ کے دین کو کھلواڑ بنا لیا؟ اب یہ کھلواڑ کے لفظ کو ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر مستعمل ہے، کھیل تماشا بنا لینا، گویا کہ ایسی بڑی بات کہ ایک ہی محفل میں 3 جو ہے طلاقیں دے دی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اس درجے جو ہیں وہ آپ غضبناک ہوئے تھے کہ اسی حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ آپ کی اس شدت غضب کو دیکھتے ہوئے ایک صحابی نے کہا حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس شخص کا سر قلم کر دوں۔ اس سے آپ گویا کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر یہ ایک تکلیف دہ معاملہ تھا۔ وہ جو آیا نا قرآن حکیم میں، جو لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو ایذا دیتے، تو ایذا پہنچانے کی ایک شکل تھی نا کہ جیسے ہی حضور تک اس کی اطلاع پہنچی تو آپ اس درجے غضبناک ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جو ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، ان کے مزاج کے اندر بھی، حضرت عمر کے مزاج میں بھی کسی درجے میں ایک جلالی انداز تھا، اگرچہ دینی غیرت اور حمیت میں تھا، ان کی دماغ میں بھی کچھ تیزی تھی۔ تو ایک موقع پر غصے میں آ کر انہوں نے جو ہے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ بہت غضبناک ہوئے ہیں، شدید غصے کا اظہار آپ نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ فوراً رجوع کرو، اور اس کے بعد اگر طلاق دینی ہے تو حالت طہر کے اندر تم اپنی بیوی کو طلاق دو۔ یہ جو تم نے پیریڈز کے اندر، مینسز کے اندر جو طلاق دی ہے، یہ گویا کہ بہت بڑا گناہ تم نے کمایا ہے۔ تو اس طلاق کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح ترمذی میں ایک روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی ایام جاہلیت تھے، اور ظاہر ہے کہ جب تک یہ دین کے اس درجے جسے آپ کہیے کہ سالڈ تعلیمات نہیں آئی تھیں، اس وقت تک یہ معاملہ تھا۔ تو اس حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے 100 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دیتا تھا اور 100 مرتبہ رجوع بھی کر لیتا تھا، کیونکہ وہی بات کہ اس طلاق کے معاملے کو ایک کھلواڑ بنا دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آیات نازل ہوئی سورہ بقرہ کی الطلاق مرتان، تو اسی قسم کا ایک واقعہ آیا، کسی صحابی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ 10 مرتبہ یہ کام کر چکے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دی پھر رجوع کر دیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا، 10 مرتبہ ہو چکا تھا۔ جب وہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطلاق مرتان، سورہ بقرہ میں فرمایا گیا نا طلاق 2 مرتبہ کی ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ طلاق رجعی، کہ جس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس میں صرف 2 مرتبہ کی اجازت ہے۔ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اگر وہ رکھنا چاہتا ہے بیوی کے پاس اپنے پاس تو اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، حسن سلوک کے ساتھ رکھے، اور اگر وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اسے فارغ کرنا ہے تو فارغ کرے اچھے طریقے کے ساتھ، کچھ دے دلا کر فارغ کرے۔ الطلاق مرتان، تو گویا کہ یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہو گئی تو وہ معاملہ جو بارہا پیش آ رہا تھا، کوئی شخص کئی مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر رہا ہے، پھر طلاق دی پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کیا، اس کی کلیت نفی ہو گئی۔ اب گویا کہ صرف تین طلاق کا استحقاق حاصل ہے خاوند کو اپنی بیوی کے لیے، جو طلاق بائن کی شکل میں ہو سکتی ہے، اور طلاق رجعی کی شکل میں ہو سکتی ہے، طلاق مغلظ کی شکل میں ہو سکتی ہے، جو میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اسی طرح چند باتیں اور بھی ہیں، نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ آگے عدت کا بیان آ رہا ہے، تو ایک عدت ہوتی ہے بیوہ کی۔ کسی خاتون کا شوہر فوت ہو گیا، اب ظاہر وہ عدت میں چلی جائے گی۔
اس کے لیے تو قرآن حکیم میں واضح الفاظ موجود ہے کہ وہ عدت ہوگی 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن کی یہ عدت ہے جو باقاعدہ شمار کیے جائیں گے اس شخص کے انتقال سے لے کر اور اس تاریخ تک جب تک کہ 4 مہینے 10 دن گزر نہ جائیں۔ لیکن فرض کیجئے کہ شوہر کا انتقال ہوا، اور یہ واقعہ حضور کے دور میں پیش بھی آیا، حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، خاتون صحابیہ ہیں، کہ شوہر کا انتقال ہوا اور یہ خود حمل سے تھیں، اور ٹھیک 40 دن کے بعد وضع حمل ہو گیا۔ حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ولادت ہو گئی، اور ولادت ہوتے ہی چونکہ یہ معروف خاتون تھی اور ممکن ہے صاحب حسب نسب بھی ہوں، صاحب مال بھی ہوں، تو فوراً ہی جو ہے ان کو نکاح کے پیغام آنے شروع ہو گئے۔ اب دیکھیے، ایک طرف یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرے، 4 اشہر و 10، یہ الفاظ قرآن میں موجود۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر حمل ہو جائے تو وضع حمل کے بعد گویا کہ اب وہ عدت ختم ہو گئی، اب عدت کی کوئی جو ہے لمیٹیشن اب نہیں ہے۔ اور یہاں صورت کیا بنی حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا، بلکہ وہ مرڈر ہو گئے تھے، ان کا قتل ہو گیا تھا، اور اس کے 40 دن کے بعد ان کے ہاں ولادت ہو گئی۔ اور جیسے ہی وہ اس ولادت کے بعد جو نفاس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں کسی درجے میں نجاست جو ہے وہ جاری رہتی ہے، جیسے ہی وہ ختم ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سبیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھا دیا۔ تو گویا کہ اب یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، اگر وہ حمل سے ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ حاملہ بیوی کو طلاق نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن اب یہاں وہ ثلاثۃ قروء والی بات نہیں ہوگی۔ یہاں یہ نہیں ہوگا کہ 3 پیریڈ کا انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد عدت ختم ہوگی پھر وہ نکاح کر سکے گی۔ اب وہ نکاح نہیں کر سکتی، خواہ 9 مہینے کے بعد اس کے ہاں ولادت ہوئی ہے، اب جب ولادت ہو جائے گی، وضع عمل ہو جائے گا، تو اب اس کو اجازت ہوگی کہ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو گویا کہ عدت کے معاملے میں بھی یہاں اختلاف موجود ہے۔ ایک طرف وضع حمل ہے اگر حاملہ تھی، خواہ وہ بیوہ کا معاملہ ہو خواہ مطلقہ کا معاملہ ہو، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس میں پھر اس کو 4 مہینے اور 10 دن اس کو جو ہے انتظار کرنا ہوگا۔ اسی طرح آگے جو آیات پڑھیں گے اس کے اندر بھی آ جائے گا کہ کچھ پاسبلٹیز اور بھی ہوتی ہیں کہ جس پر جو ہے وہ عدت ساقط ہو جاتی ہے یا عدت کا جو ہے وہ اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ چند باتیں وہ تھیں کہ جو میں نے نوٹ کی ہوئی تھی، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بات شاید اگر رہ گئی ہوگی تو میں پھر آپ کے علم میں بعد میں لے آؤں گا انشاءاللہ۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، دیکھیے آغاز ہو رہا ہے حضور سے واحد کے صیغے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے اگلی صورت بھی شروع ہوگی، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک۔ اب یہاں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلقتم النساء۔ اب یہاں محذوف ہوگا کہ تمام مسلمانوں کو بتا دیجئے، فرما دیجئے کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو، اذا طلقتم، یہ جمع کا صیغہ ہے، خطاب ہے واحد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہاں کون ہے؟ مسلمان مراد ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، تو وہ طلاق دے عدت کے لیے اور عدت کے معاملے کو پوری طرح شمار کر کے رکھے۔ عدت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گنتی کے۔ اب گنتی ہی ہے کہ جو یہاں اصل مقصود ہے۔ طلاق دے دی تو اس کے بعد یہ گنتی ہوگی کہ پہلا طہر گزرا، دوسرا طہر گزرا، تیسرا طہر گزرا، تیسرا طہر بھی گزر گیا تو اب گویا کہ طلاق رجعی ہو گئی۔ تو عدت کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ پھر نوٹ کرنے والی ہیں کہ عدت کی اندر اصل حکمت کیا ہے، یہ جو خاص طور پہ پیریڈ دیا گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استبراء رحم، اسے فقہ میں کہتے ہیں کہ گویا کہ جس خاتون کو طلاق دی جا رہی ہے اس کے بارے میں اس بات کا پورا اطمینان ہو جائے کہ اس شوہر سے کہ جس نے اسے طلاق دی ہے، اس کے رحم میں ابھی کوئی ڈیولپمنٹ شروع نہیں ہوئی، کسی بچے کی تخلیق کا آغاز نہیں ہو۔ استبراء رحم کہتے ہیں اس کو۔ گویا کہ رحم جو ہے گویا کہ بالکل اس حوالے سے بالکل بلینک ہے
کہ وہاں کوئی جو ہے حمل کے آثار نہیں ہیں، لہٰذا 3 مہینے کا جو پیریڈ دیا گیا کہ اس کو انتظار کریں کہ تاکہ اگر کوئی حمل کا معاملہ ہو تو وہ ظاہر ہو جائے، اور ظاہر ہو جائے گا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اب وہ عدت ختم ہو گئی، اب وضع حمل تک جو ہے معاملہ ایکسٹینڈ کرے گا، خواہ آگے مزید 8 مہینے اور انتظار کرنا پڑے۔ دوسری بات یہ ہے تحفظ نسب، گویا کہ یہ بات گارنٹیڈ ہو جائے کہ اب چونکہ عدت کا یہ پیریڈ ہے کہ جس میں اب گویا کہ کسی قسم کے ریمیننٹ بھی پچھلے شوہر کے اس عورت میں باقی نہیں ہے، اب اس میں گویا کہ آگے اولاد جو ہے جب پوری طرح 3 مہینے گزر گئے تو اب اس بات کی تقریباً یقین ہو چکا کہ پہلے شوہر کا کوئی بھی معاملہ نطفے کا جو ہے اب آگے بڑھ کر کسی بچے کی شکل اختیار نہیں کرے گا، جہاں جا کر نسب کا معاملہ جو ہے وہ مشکوک ہو جائے۔ لہٰذا عدت کا پیریڈ اس حوالے سے بھی اپنے اندر بڑی حکمت لیے ہوئے ہے۔ اور عدت کے بارے میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ عدت کے ایام اس بیوی کو اپنے شوہر کے گھر گزارنے چاہیے، بہت اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر معاملہ ہوتا کیا ہے کہ جذبات میں آ کر فرض کیجئے کہ شوہر نے صرف 1 طلاق دی اپنی بیوی کو، اسی کے اوپر وہ بیوی اتنی جذباتی ہوگی کہ جا کر میکے بیٹھ گئی، اب گویا کہ بقیہ دن جو ہے وہ 1 طلاق ہو گئی، اگر وہ رجوع نہیں ہوتا تو یہی طلاق بالآخر طلاق بائن ہو جائے گی نا، وہ جا کر میکے بیٹھ گئی۔ اب میکے بیٹھی تو اب کوئی امکان اس بات کا موجود نہیں رہا کہ یہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی سمجھوتا کر سکے، کوئی معاملہ جو ہے اگلی پچھلی غلطیاں جو کہ ان دونوں سے ہوئی ہیں اس کی تلافی کر لے، آئندہ کے لیے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عہد کر لے کہ ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، واقعتاً مجھ سے یہ زیادتی ہوتی رہی اور شوہر کہے ہاں میں تمہارے اوپر جبر کرتا رہا، یہ تمام چیزوں کا امکان صرف اس حد تک ہے، اس معاملے میں ہوگا کہ جبکہ یہ دونوں اکٹھے موجود ہوں، تعلق زن و شو نہیں ہے۔ لیکن وہ خاتون کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا نا ہمارا دین جو ہے بڑی حکمت لیے ہوئے ہے، تو یہ عدت کا پیریڈ اس خاتون کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارے تاکہ امکان موجود رہے، یہ جو ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ شے، اس کی نوبت نہ آئے۔ ہمارا دین تو اس درجے گویا کہ اس کو آپس میں جو ہے اس کانٹیکٹ کو مستحکم رکھنا چاہتا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پہلی طلاق ملی اور جا کے میکے بیٹھ گئی، اب وہ وہاں ناراض بیٹھی ہے، شوہر کے اندر اور مزید غصہ بڑھ رہا ہے، نتیجتاً کوئی صلح ہونے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ اور چوتھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ عدت کے دوران وہ بیوی اسی گھر میں رہے گی، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے کپڑے لتے، اس کا سکنا، اس کا علاج معالجہ، اس کی ضرورتیں شوہر کے ذمے ہوں گی۔ اب دیکھیے اس قدر خوبصورت تعلیمات اور دین آپ کہاں سے لائیں گے کہ جس میں عورت کے اس درجے حقوق متعین کر دیے گئے۔ پہلی پابندی یہ کہ وہ شوہر کے گھر کو چھوڑ کے نہ جائے، وہیں رہے تاکہ صلح کا امکان موجود ہو۔ دوسری کہ اس دوران میں جو بھی عدت ہے اس میں جو خرچہ نان نفقہ ہو گیا وہ شوہر کے ذمہ ہوگا، اس لیے کہ ابھی تک وہ اس کے عدت گزرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی نا، جب تک وہ آزاد نہیں ہوئی، جب تک ابھی اسی قید نکاح میں اس معنی میں کہ طلاق ہو چکی ہے، ابھی طلاق رجعی ہے لیکن عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہاں عدت کے معاملے میں جو طے کی گئی اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تو اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اور یہاں لعدتهن سے دونوں چیزیں مراد لی گئی ہیں کہ یہ جو تم طلاق دے رہے ہو تو آغاز عدت، گویا کہ جو کہا گیا کہ وہ 3 حیض ہیں یا 3 طہر ہیں، جب وہ گزر جائے تو عدت کا یہ ایک دورانیہ ہو گیا جسے گنا جاتا ہے۔ عدہ کہتے ہیں گنتی کے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، رمضان کے حکم میں آیا تھا نا کہ تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پورا کرو، گن کر پورا کرو۔ کسی رمضان میں اگر 5 روزے رہ گئے ہیں تو اب تم پر لازم ہے کہ 5 کی تعداد کو پورا کرو گے، اگرچہ رمضان گزر چکا ہے لیکن بعد میں تمہیں اس کو جو ہے اس کا لازماً قضا ادا کرنی ہوگی۔ تو عدت وہ گنتی کو کہتے ہیں تاکہ وہ گنتی کا آغاز ہو سکے، لعدتہن فطلقوہن لعدتہن، اور ایک مراد یہ بھی لی گئی کہ طلاق دو ان کو ان کی عدت کی تکمیل تک کے لیے، گویا کہ پورا پیریڈ کے جس میں تم نے رجوع نہیں کیا جب وہ گزر جائے گا تو وہ طلاق جو ہے واقع ہو جائے گی۔ واحصوا العدہ، اور اس معاملے میں جو ہے بالکل جسے آپ کہیے غفلت کا معاملہ نہ کرو بلکہ عدت کو پوری طرح شمار کر کے رکھو، اس کو نوٹ کر لو، یہ نہ ہو کہ 1 مہینہ گزر جائے تمہیں جو ہے پتہ ہی نہ چلے، تم سمجھو تو ابھی تو 1 ہفتہ گزرا ہے، 2 مہینے گزر جائیں تم سمجھو 1 مہینہ گزرا ہے۔ یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، اس معاملے میں حد درجے محتاط رہو۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔
دیکھیے خدا کا تقوی، اللہ کی خدا خوفی جسے کہتے ہیں، یہ چیز ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں میں موجود ہے تو 99.9% امکان اس بات کا ہے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ اور یہاں نوٹ کیجئے تہاں طلاق کے احکامات آ رہے ہیں، 4 آیات میں 4 مرتبہ تقوی کا حکم۔ شروع میں فرما دیا گیا واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں تمہاری طرف سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی۔ اب اس پورے کانٹیکسٹ کو اپنے ذہن میں رکھیے نا، بات ہو رہی ہے طلاق کی اور تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ بیوی کا حق تلف کرنا، بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا، یہ 2 طرفہ معاملہ ہو سکتا ہے، بیوی کی طرف سے بھی نشوز ہو سکتا ہے، اس کی طرف سے بھی معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، گالم گلوچ کی نوبت بیوی کی طرف سے بھی آ سکتی ہے۔ اگر دل میں تقوی اور خوف خدا ہوگا تو اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو پہلا حکم واتقوا اللہ ربکم۔ اس کے بعد فوراً دوسری آیت جو اس میں فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہی تقوی کا حکم۔ جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک رستہ، ایک آسانی فراہم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور پھر 5ویں آیت میں پھر 4تھی مرتبہ تقوی کی بات کی گئی، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اور جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو، اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے گا اور اسے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تمام کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے؟ اصولی طور پر تقوی کا حکم قرآن میں 20 مرتبہ دیا گیا، لیکن جہاں طلاق کا موضوع زیر بحث آ رہا ہے وہاں حد درجے تاکید اور زور ہے تقوی پر۔ 5 آیات اور 4 مرتبہ تقوی کا حکم۔ تو یہاں فرمایا گیا، شروع ہوئی بات واتقوا اللہ ربکم، دیکھو اپنے دلوں میں خدا خوفی پیدا کرو، دوسرے کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، اب اگر تم نے طلاق انہیں دے ہی دی، ابھی طلاق رجعی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا احسن طلاق یا جسے طلاق سنہ کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک طہر میں طلاق دی گئی ہو اور وہ طہر وہ ہے جس میں مقاربت نہ ہوئی ہو، اور اس کے بعد پوری عدت کا پیریڈ گزرنے دیجئے، جب وہ مکمل ہو جائے گا تو طلاق از خود واقع ہو جائے گی، اور وہ طلاق بائن ہوگی کہ جہاں اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ دونوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور دونوں رجوع کر لیں، دونوں کا باہم نکاح ہو جائے، یہ تجدید نکاح ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے حق مہر جو ہے وہ بھی لکھا جائے گا۔ تو فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ ظلم ہوتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ کسی شخص نے جو ہے 10 مرتبہ جو ہے بیوی کو طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر طلاق دی، اب وہ چلتا چلا جا رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے۔ اور ایک ان کے ہاں کلچر یہ بن چکا تھا جیسے ہی طلاق دی تو ایک ایکسٹریم یہ بھی تھا کہ اسی وقت جو ہے دھکے دے کر بیوی کو گھر سے نکال دیں، یا یہ کہ بیوی اتنی غیرت میں آ جائے، کوئی مال و دولت والی، کوئی حسب نسب والی یا کوئی جمال والی ہوگی تو اس کے اندر وہ بھوت بھی موجود ہوگا کہ اب میں اسے سبق سکھاتی اور وہ وہاں سے چھوڑ کر نکل جائے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہے شریعت کے اعتبار سے بہت بڑی گناہ ہے۔ نہ تو وہ شوہر اپنی بیوی کو اس گھر سے نکالے گا جس گھر میں رہتے ہوئے اس نے طلاق دی ہے اور ابھی عدت گزرنی ہے، عدت گزر جائے تو بات بالکل دوسری ہوگی، وہ اس کو اسی گھر میں رکھے گا تاکہ باہمی کوئی ایک صلح کا معاملہ ہو سکے، اور دوسری طرف وہ عورت بھی کہیں جا کر میکے نہیں بیٹھ جائے گی اور غصے میں جو ہے اس گھر کو چھوڑ دے گی۔ یہ دونوں حرکتیں جو ہیں اپنے اصل کے اعتبار سے بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور جیسا کہ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے تھے، اور آپ نے جو ہے گویا کہ یہ کہا تھا کہ کیا لوگوں نے اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ شروع کر دیا۔ تلاعب کے لفظ آئے ہیں کہ لوگ جو ہے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بند سمجھتے ہیں کہ ایک ہی محفل کے اندر 3 طلاقیں دے کر فارغ ہو جائیں۔ تو وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، نہ وہ بیویاں خود نکلیں گی ان گھروں سے جن گھروں میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو ان کے شوہر کا گھر ہے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر اس کے کہ وہ مرتکب ہوئی ہوں کسی بڑی بے حیائی کا۔ اب یہ بفاحشۃ مبینہ سے مراد بڑی بے حیائی، ظاہر ہے کہ ذہن میں ایک بات آتی ہے اور اکثر و بیشتر مفسرین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ گویا کہ بعد میں یہ بات علم میں آئی کہ یہ تو بدکار تھی، یا یہ کہ اس نے جو ہے بہت بڑا گناہ جو ہے زنا والا کوئی گناہ کر دیا۔ بفاحشۃ مبینہ کا عام طور پر مفہوم یہ لیا گیا،
لیکن یہ کہ بہت سے مفسرین نے اس میں اور چیزیں بھی شامل کی ہیں کہ جس کے اندر حد درجے بد زبانی وہ اختیار کر رہی ہو اور نشوز کی حد تک اس کا جو ہے رد عمل ہو رہا ہو اس طلاق کے نتیجے میں، گویا کہ بالکل ہی جسے آپ کہیے کہ وہ شوہر کے لیے سوہان روح بن جائے، تو یہ معاملہ بھی ایسا ہوگا الا بفاحشۃ مبینہ کے ذیل میں آ جائے گا۔ صرف وہ بدکاری والا معاملہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس حد تک معاملہ آگے بڑھ جائے کہ اس کا اس گھر میں رہنا ممکن نہ ہو، تو اب گویا کہ بالکل ایکسٹریم پر جا کر یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ شوہر اسے اس گھر سے نکال دے، یا یہ کہ وہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کے ظلم سے آ کر اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ الفاظ بہت اہم ہیں، اور یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں۔ اسی کھلواڑ کے لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے۔ یہ جو فرمایا گیا نا کہ عدت کو پوری طرح گنتی میں رکھو، اس کا احساس رکھو، اس میں کوئی غفلت ہو گئی تو گویا کہ تم نے اللہ کے حدود کے اندر جو ہے اس میں جو ہے سستی اور غفلت کا معاملہ کیا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی کردہ حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص بھی پامال کرتا ہے اللہ کی حدود کو تو اس نے تو بہت بڑا ظلم ڈھایا اپنے اوپر۔ یہ تو بغاوت اور سرکشی ہے نا، یہ کسی شخص کا لا علمی میں کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جانا ہے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جس میں انہوں نے اس عمل کو اس درجے جو ہے گناونا عمل قرار دیا، اس کے علم میں نہیں تھا تو بات دوسری ہے۔ لیکن جانتے بوجھتے جو شخص وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو شخص بھی اللہ کے حدود کو پامال کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے تو اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا گناہ کمایا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اسے معلوم نہیں ہے، اسے خبر نہیں ہے کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ اس طلاق کا، چونکہ اسی کا زیر بحث ہے، بلکہ یہ آیت نمبر 1 ہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اچھا معاملہ پیدا فرما دے۔ اس میں دو امکانات موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر طلاق بائن ہوئی ہے، اس میں پھر دوبارہ نکاح، تجدید نکاح کا معاملہ ہو، گویا کہ وہ گھرانہ پھر اسی ڈگر پر آ جائے، اور فرض کیجئے اس خاتون کے، اس مرد کے بچے بھی ہیں، تو گویا کہ ان دونوں کو اپنے وہی ماں اور باپ دوبارہ حاصل ہو گئے۔ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی رحمت، اللہ کا فضل۔ یہ گویا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک نئی بات ہے، ایک نیا جو ہے وہ ایک آسانی ہے جو اللہ نے فراہم کر دی۔ اور دوسرا، دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس بیوی کو وہ سابقہ شوہر کے جس کے نکاح میں وہ تھی، اب وہ اس نکاح سے نکل آئی ہے، اس سابقہ شوہر سے بہتر شوہر آپ مل جائے اللہ کی طرف سے، اس کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اور یہ شوہر کے جس نے طلاق دی ہے اس بد زبان بیوی کی وجہ سے، یا وہ بیوی کے جو کوئی بہت سرکش ہو چکی تھی، تو اس شوہر کو اللہ تعالیٰ بہت نیک بیوی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تمام صورتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ جس میں وہ امکان بھی موجود ہے کہ ان دونوں کے درمیان دوبارہ صلح ہو جائے، تجدید نکاح ہو جائے، یہ بھی بہترین گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک موقع فراہم کر دیا گیا۔ اور دوسرے یہ بھی ہے کہ اس خاتون کو اس شوہر سے بہتر شوہر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور اس شوہر کو اس سابقہ بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما دے۔ تو بس یہ صرف ایک آیت آج ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ مکمل ہو چکی، لیکن پہلے شروع میں چونکہ اس اہم موضوع سے متعلق بہت سی اہم باتیں تھیں کہ جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔